بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو کافی ٹائم ہو گیا کہ میں اپنے چینل کے اوپر ویڈیوز نہیں بنا پا رہا، جس طرح ایک کوالٹی کنٹینٹ تھا وہ میں نہیں جنریٹ کر پا رہا۔ دوستو کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے کہ میں کچھ مسائل میں گھرا ہوا ہوں، اور ان مسائل میں گھرے ہونے کی وجہ صرف اور صرف پاکستان میں ہمارا نظام ہے۔ دوستو آج تک آپ بھی یہی سمجھ رہے ہوں گے، آج تک میں بھی اس غلط فہمی میں تھا کہ شاید ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں۔ ہمارا ہر جگہ پر یہی کہا جاتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ لیکن آج میں آپ کو ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہوں گی، جن باتوں کو آپ سننے کے بعد، جن کے بارے میں آپ جاننے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا آج پاکستان کو آزاد ہوئے جو 76 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج تک ہم مسائل کو حل کیوں نہیں کر پا رہے ہیں۔ دوستو ہم آج تک یہی سن رہے تھے کہ پاکستان سود ختم کرنے کا نظام بنایا جا رہا ہے، پاکستان میں سود کا نظام ہے۔ حالانکہ دوستو سود ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سود خور جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلاف وہ اعلان جنگ میں ہوتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوتا ہے۔ دوستو پاکستان میں آج تک تو ہم یہی سنتے آ رہے تھے، آپ کو بھی صرف یہی پتہ ہوگا کہ بھئی صرف ایک ہمارا مسئلہ صرف سود ہے، لیکن میں آپ کو آج اور مسائل کے بارے میں بھی بتاتا ہوں۔ دوستو پاکستان میں زنا بھی جائز ہے، پاکستان میں کوئی لڑکا لڑکی اگر کہیں جا رہے ہیں تو یہ چیزیں جائز ہیں، قانون میں اس کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ دوستو میرا ایک دکان کا مسئلہ چل رہا ہے، میں اپنی ایک دکان خالی کروانا چاہتا ہوں، لیکن جو دوسری پارٹی ہے اس نے میری دکان کو فحاشی کا اڈہ بنا لیا ہے۔ تو میں نے اس کے خلاف درخواست دی، میں نے سی پی او کے پاس جا کے درخواست دی، میں نے عدالتوں میں جا کے درخواستیں دی، میں نے مختلف اداروں کو جا کے درخواستیں دی، لیکن کہیں پر بھی میری سنوائی نہیں ہوئی۔ تو پھر میں نے ایک رات کیا کیا ہے، میں نے 15 پر کال کی اور موقع پر پولیس آ گئی، پولیس نے آ کر وقوعہ دیکھا ہے، لیکن اس کے بعد پولیس جب تھانے لے کر گئی ہے تو تھانے میں جا کے پہلے نمبر پر تو انہوں نے سارے کا سارا وقوعہ ہی بدلا ہے، یعنی کہ میں نے موقع پر ایک گناہ ہے زنا بالرضا، جس کو ہم فورنیکیشن کہتے ہیں اگر پاکستانی قوانین کے مطابق دیکھا جائے، یعنی کہ اگر لڑکا لڑکی بغیر نکاح کے اگر تعلقات قائم کر رہے ہیں تو اس کو ہم فورنیکیشن کہتے ہیں، جس کی قانون میں سزا بھی ہے، 5 سال سزا ہے اور 30,000 روپے اس کا جرمانہ ہے۔ لیکن میں نے جو وقوعہ پکڑوایا، پولیس نے وہ جا کے تھانے میں وہ وقوعہ بدل دیا۔ وقوعہ بدلنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے رپورٹ میں 15 کی رپورٹ میں انہوں نے لکھوایا کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ اب یہ والا کام کیوں کیا؟ بدنامی سے بچنے کے لیے۔ تو میں نے پھر جا کر دوبارہ سے اپلیکیشنز دینی شروع کی، تو وہاں پر جہاں پر میں اپلیکیشن جمع کروانے جاتا تو وہ مجھے کہتے کہ بھئی یہ کوئی پاکستان میں میں نے کہا کہ بھئی یہ تو ایک گناہ ہے، اس کی اسلام میں سزا ہے، اس کی ممانعت ہے۔ تو مجھے آگے سے جو اہلکار جو لیڈی کانسٹیبل میری رپورٹ میری اپلیکیشن ریسیو کر رہی تھی، وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی سزا ہی نہیں ہے۔ تو وہ مجھے آگے سے پوچھتی ہے کہ بھئی آپ ہی مجھے بتا دو کہ بھئی میں اس کی جو دفعہ ہے وہ میں کیا لگاؤں۔ دوستو کافی زیادہ مجھے ٹائم ہو گیا ہے ان مسائل کے پیچھے بھاگتے ہوئے، جس کی وجہ سے میں اپنے چینل کے اوپر ریگولرلی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پا رہا، کوالٹی کنٹینٹ نہیں بنا پا رہا۔ لیکن میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ پاکستان میں رہنا بھی سیکھیں۔ یہاں پر جنگل کا قانون ہے، جو طاقتور ہے وہی صحیح ہے، طاقتور جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب جیسے ہم عمران خان کو ہی دیکھ لیں کہ آج وہ اس کو جیل میں قید کتنا زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، کوئی قانون کوئی بھی چیز حرکت میں نہیں آ رہی کہ جو اس کو آزاد کروا سکے۔ دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ پاکستان میں اگر زندہ رہنا ہے تو آپ نے پاکستان میں رہنا بھی سیکھنا ہے۔ آج تک ہم کیوں ذلیل ہوتے آ رہے ہیں؟ اگر پاکستان میں اگر زکوٰۃ کا نظام ہو، اگر سود کا نظام ختم کر دیا جائے، اگر ہم سب سے پہلے ہم پاکستان میں یہ جو ٹیکسز کا نظام ہے اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ دوستو ٹیکسز میں مسئلہ یہ ہے کہ امیر کے لیے بھی وہی ٹیکسز ہیں، جو مہینے کا 5 لاکھ روپے کما رہا ہے اس کے لیے بھی وہی ٹیکسز ہیں، اور جو مہینے کا 30,000 روپے کما رہا ہے اس کے لیے بھی وہی ٹیکسز ہیں۔ حالانکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر جان کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا جائے جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ دوستو پاکستان میں رہنا سیکھیں، اور دوستو میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کا میں آپ کو فائدہ بتا دیتا ہوں کہ میں اس چینل کے اوپر جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اس سے میری جو انکم جنریٹ ہوگی وہ میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، وہ میں اپنے سبسکرائبرز میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں گا۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میک شور کہ اس چینل کو جلدی جلدی گرو کریں تاکہ ہم سب فائدہ اٹھا سکیں، ہم سب فیملی کی طرح ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔